نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين الوكيل الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو، سامعین کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم دن کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. بالخصوص امت مسلمہ کے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. خاص طور پر مرحوم و مغفور محترم محمد رضی نیازی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے. انسان کی زندگی جو ہے وہ بس ایک سانس کی ہی کہانی ہے. اگر آپ سانس لیتے ہیں تو زندہ ہیں، اور اگر وہ سانس امر کن سے رک جائے تو انسان مردہ ہوتا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں محترم رضی نیازی صاحب یہاں ہمارے ساتھ نماز جمعہ میں موجود تھے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے زندگی میں تو اپنے دین کی خدمت اور نیکی کے کام لیتا ہے، مگر وقت کا چونکہ اللہ کو معلوم ہے. نماز جب مکمل ہو گئی، جب بھی وہ تشریف لاتے تھے تو یقیناً وہ بزرگ تھے، رہنما تھے، یہاں کی چیزوں کے حوالے سے گائیڈ لائن دیتے تھے. تو ایک ایسی غلطی کی طرف انہوں نے مجھے پچھلی نماز میں جمعہ کی نماز میں توجہ دلائی، جو مبتدی ہمارے حضرات ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس غلطی کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں. تو یہ میں اسی مضمون پر میں نے اس وقت اندازہ ذہن اپنا بنایا تھا کہ میں اس پہ بات کروں گا. تو آج اللہ رب العزت اس وقت بھی ان کی قبر پہ رحمت برکت نازل فرمائے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی ہدایت اور مشورے پر ہماری جو غلطیاں ہیں وہ درست کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے. غلطی یہ تھی جو آپ کی یا میری درست کرنے والی ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نیت میں یہ کہتے ہیں کہ اس امام کی اقتداء میں، اس کی پیروی میں، یا اس امام کے پیچھے، جو بھی لفظ آپ لگائیں مطلب پیچھے ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ساری نماز جو ہے وہ اس امام کے سپرد کی ہوئی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی. جیسے احناف ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، جو پہلی چیز ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، غور سے دیکھیں. اور فاتحہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو اب امام کے پیچھے جب امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفیہ میں کوئی اگر فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ اس کی نماز نہیں ہوئی؟ تو اس پر دوسری حدیث ہے کہ امام کی قرات ہی تمہاری قرات ہے.
تو گویا ہم نے اپنی ساری نماز امام کے سپرد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پوائنٹ پر جب امام کو کھڑا کیا ہے تو امام دیکھیں کہتے بھی آگے کو ہیں، فرنٹ لائن کو، اور وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو امام کی جو اللہ نے اس کو منصب عطا کیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کے پیچھے رہنے والوں کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہی رہیں، وہ اس سے آگے نہ بڑھیں۔ یعنی امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لینا، یا امام نے صرف ابھی السلام علیکم رائٹ کہا ہے اور لیفٹ پہ بھی ہم نے ختم کر دیا، تو یہ پھر اقتدا نہیں رہتی، پیچھے نہیں رہتا پھر آپ۔ یہ سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، ان کو فالو کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ہر اس شخص کی پیروی کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جس کو یہ منصب ملا ہے کہ وہ صاحبان حق میں سے ہے اور تمہیں لیڈ کر رہا ہے۔ اب یہ جو کسی اولی الامر منکم میں، اس سے سب سے پہلے مراد تو وہ ہے جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ امت کا خلیفہ ہے یا امام ہے جو نیابت میں ہے۔ تو اب وہ تصور تو امت میں رہا نہیں ہے، نہ خلافت کا ہے، خلافت تو مکمل ہوئی صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر، اور پھر امیر تھا، تو اب وہ بھی تصور امت میں نہیں رہا۔ مگر آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس امیر کی اطاعت کے فلسفے کو امت میں قیامت تک نماز میں امام کے پیچھے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کی صورت میں جاری رکھا ہوا۔ اگر پوری دنیا پر اسلام کا نظام ہو اور ایک حکومت ہو، اور جیسے امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، تو وہ اولی الامر کا مطلب ہوگا کہ ان کی پیروی کرنا۔ لیکن عام زندگی کے اندر ہر شخص کے لیے جب وہ امام کے پیچھے آ جاتا ہے، امام کی ابتدا میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر امام سے آگے بڑھنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ کرام، ان کا یہ فتویٰ تھا کہ جو شخص بھی امام سے پہلے رکوع کر لیتا یا سجدہ کر لیتا یا امام سے آگے بڑھتا کسی عمل میں بھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی باجماعت نماز نہیں ہوئی، اس نے اکیلے پڑھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کی باجماعت نماز نہیں ہوئی، اس نے اکیلے پڑھی ہے۔ مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس نے فاتحہ پڑھی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امام نے پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ ہے اہم چیز سمجھنے والی۔ پھر دہرا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ جو امام سے پہلے سجدہ، رکوع یا کسی رکن میں امام سے آگے نکل جاتا ہے تو اس نے تنہا پڑھی ہے، اس کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی۔ مگر تنہا پڑھی ہے تو کیا اس نے فاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، کیونکہ امام نے پڑھنی ہے نا، ابتدا میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو پڑھی نہیں۔ پھر میں ایک حدیث آخر میں، اب چونکہ ہمارے ماشاءاللہ لوگ آخر میں آتے ہیں، تو ایک حدیث جو بڑی خاص ہے وہ میں آخر میں رکھوں گا، بخاری شریف کی، تاکہ چلو ہر کسی کو سننے کو مل جائے کہ اس میں آقا علیہ السلام نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے اس کے لیے کہ جو امام کی ابتدا کا خیال نہیں رکھتا، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے بہت سخت وعید فرمائی۔ اور حدیث میں ایک بڑا نام ہے، مستند نام ہے، جس پر حدیث کے باب میں کوئی شخص بات نہیں کرتا، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ الحدیث، ان کا یہ فتویٰ ہے اور ان کا یہ قول ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا اس بارے میں کہ امام سے آگے نکلنے والے اور امام سے پہلے عمل کرنے والے یعنی کیوں کر رہے ہیں وہ یہ کام۔ جواز تو اس کا ہے کوئی نہیں نا، یعنی کوئی صورت تو ہے نہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، تو ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شاید نماز جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ایک ہی سمجھ آتی ہے نا بات، انسان اگر سوچتا ہے تو۔ پھر انہوں نے جواب دیا کہ جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا تم تو ختم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر جلدی کس چیز کی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جب تک امام یعنی ختم نہیں کرتا تو تم اس وقت تک ختم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر تم جلدی کس بات کی کر رہے ہو؟ اب یہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک،
آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبادر الامام، کبھی بھی امام سے آگے مت بڑھنا، امام سے جلدی مت کرنا کسی رکن کی ادائیگی، لا، خبردار، لا تبادر الامام، امام سے آگے مت بڑھنا۔ اب یہ جملہ کافی ہے، یعنی اس میں پورا پیغام ہے، مگر چونکہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں نگاہ نبوت ہے، نظر تھی ہماری کمزوری پر، اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہہ لے تو تم اللہ اکبر کہو۔ تو شرط کیا ہے کہ وہ کہے گا تو آپ کہیں گے نا۔ اب جیسے میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اقامت ہو گئی ہے، اگر مائک کام نہیں کر رہا یا مصلی ٹھیک نہیں ہے یا امام تیار نہیں ہے، وہ کھڑا ہے مصلی پر، اگر وہ کسی وجہ سے اللہ اکبر نہیں کہتا جب تک، تو کیا آپ پیچھے شروع کر سکتے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا فرمایا اذا کبر، جب وہ اللہ اکبر کہہ لے، اس نے کہہ لیا فکبروا، اب تم کہو۔ اب دیکھیں اسی بات، ایک ہی جملے کی وضاحت آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام سے آگے مت بڑھنا، تکبیر کہہ لے تو کہو۔ پھر فرمایا اذا قال ولا الضالین، جب وہ ولا الضالین کہہ لے فقولوا آمین، پھر تم نے آمین کہنا ہے۔ تو جو امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے یا سجدے میں چلا جاتا ہے، تو کبھی اس نے اس وقت بھی آمین کہا جب امام الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہو؟ امام ولا الضالین کہے گا تو آپ آمین کہیں گے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رکوع میں جائے گا تو آپ جائیں گے نا۔ پھر دیکھیں آگے فرمایا وَإِذَا رَكَعَ، جب وہ رکوع کرے فَارْكَعُوا، پھر تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے پھر تم سجدہ کرو، یعنی پہلے امام کی شرط ہے۔ فرمایا اذا، اب وہ یہ دیکھنے، یہ مثال آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تب تم کہو ربنا لک الحمد۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، بعض اوقات شاید عادت میں ہم کہہ جاتے ہوں، یعنی امام ابھی سمیع اللہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہم ربنا لک الحمد کہہ دیں، ممکن ہے عادت میں اگر ہے تو۔ اگر آقا علیہ السلام نے اس پر بھی توجہ فرما دی، جب کہہ لے وہ پورا سمیع اللہ لمن حمدہ، اب اگلا جملہ ہے نا، تو جب پچھلا مکمل ہی نہیں ہوا تو اگلا کیسے کہیں گے؟ میں جب امام کہہ لے اب تم کہو ربنا لک الحمد۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اسی طرح امام کی پیروی میں تم نماز ادا کرتے رہو، اسی طرح نماز کی، یعنی امام کے پیچھے ہی تم نے نماز ادا کرنی ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے نماز ادا کریں۔ اور بخاری شریف میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف میں ایک باب ہے جس پر آقا علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا امام بخاری نے، اور وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ متى یسجد من خلف الامام، جو امام کے پیچھے ہے وہ سجدہ کب کرے گا، پورا باب قائم کیا ہے۔ تو کب کرے گا؟ فرماتے ہیں تب کرے گا جب امام سجدہ کر لے گا۔ اور صحابہ کرام کا احادیث ہیں بہت ساری، سب تو میں نہیں پڑھ سکوں گا، صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام سجدے میں تشریف لے جاتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے، پھر ہم سجدے کی طرف بڑھتے تھے، کیونکہ اب امام سجدہ کرے تو آپ کریں گے، تو مطلب کیا بنے گا اس کا کہ اس کے پیچھے ہی رہیں گے نا۔ تو اگر کوئی امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو پھر تو امام وہی ہے، مطلب اگر وہ پہلے جا رہا ہے تو امام تو پھر وہی ہے۔ پھر دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک باب ہے کہ اسم من رفع رأسہ قبل الامام، فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہے کہ اگر کوئی امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ یہ باب ہے بخاری شریف کا، کیسے؟ رکوع میں نہیں، اس نے پہلے اٹھا لیا، یا سجدے میں سر پہلے اٹھا لیا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ کہ کیا گناہ ہے؟ کہ اس نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ذرا کہ کس طرح ہمیں یہ بات وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ پھر اس کے بعد چند حدیث ہیں پڑھ کے، وہ جو میں اہم حدیث بخاری شریف کی وہ اینڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رکوع اور سجود میں تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں رکوع کرنے میں تم سے جس قدر بھی ہوں آگے ہوں، امام ہے نا۔ اسی طرح سجدے میں پوری نماز کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو، پیچھے رہا کرو، میں کر لوں پھر تم آؤ، یعنی میں رکوع میں چلا گیا اب تم رکوع میں آؤ۔
میں سجدے میں چلا گیا، اب تم سجدے میں آؤ. یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی. اور پھر اس کے بعد حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس وقت تک اپنی پیٹھ کو جھکائے جب تک آقا علیہ السلام کو اپنا سر جو ہے وہ پیشانی زمین پر رکھتے ہوئے نہ دیکھ لے. یعنی ہم اپنی کمر بھی نہیں جھکاتے تھے سجدے کی طرف، اپنی کمر بھی نہیں جھکا، یہ نہیں کہ سجدہ کرنا، پر میں پیٹھ بھی نہیں جھکاتے تھے ہم اس وقت تک جب تک آقا علیہ السلام سجدہ مقیم میں تشریف نہیں لے جاتے تھے. آپ کا سر مبارک جو ہے پیشانی مبارک وہ سر زمین پر نہیں لگتا تھا، اس وقت تک ہم اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتے تھے. صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو حدیث پاک ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اس میں پھر وہی الفاظ جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائے کہ آقا علیہ السلام نے ہر عمل کے بارے میں فرمایا کہ امام تکبیر کہہ لے اس کے بعد تم تکبیر کہو. امام رکوع میں چلا جائے اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ. امام سجدے میں چلا جائے اس کے بعد تمہارے لیے لازم ہے کہ تم سجدے میں چلا جاؤ. اور اسی طرح امام کے پیچھے رہو، یعنی ہر عمل میں امام سے پیچھے رہ کر اپنی نماز کو ادا کرو، کیونکہ تم نے اپنی نماز کو اس کی ابتدا میں دیا ہوا. اب یہاں ایک بڑی اہم مثال ہے، وہ دے کر پھر میں اس حدیث پاک کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں کہ امام کی جو ابتدا ہے، کیونکہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطیعوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارا آگے امام ہے، تمہارا ہدایت کرنے والا ہے، تمہاری حکمرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، جو بھی سربراہ ہے اس کی اطاعت کرو. اور اس کی سب سے بڑی صورت آج امت میں یہی رہ گئی ہے کہ امام کے پیچھے ہیں آپ. تو امام کی طرف دیکھیں کہ کس قدر اہمیت ہے اور کیا، یعنی ایک دین ہے نا، ایک نظام ہے، ویسے کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے معاذ اللہ. دیکھیں اللہ رب العزت نے اس دین میں اس یعنی امام کی پیروی کو یا امام کو جو منصب دیا ہے وہ کیسا ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم امام کی ابتدا میں جب نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کبھی کوئی ایسا سنا ہے آپ نے یا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں گزرا ہو کہ کوئی اعلان کرے کہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے، امام صاحب سجدہ صاف کریں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ تراویح پڑھتے ہوئے حافظ آیت بھول رہا ہے تو آپ بتاتے ہیں اس کو کہ آیت وہ درست کرے، مگر آپ نے اگر غلطی کر دی ہے کوئی تو کوئی ایسا نظام ہے نماز میں، کوئی طریقہ ہے کہ امام تک میسیج ڈیلیور ہو کہ میری غلطی ہو گئی ہے سجدہ صاف کیجیے گا؟ نہیں ہے نا. کیوں؟ جب آپ امام کی ابتدا میں آ گئے ہیں تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ویسے باجماعت نماز کی ایسی فضیلت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ کی غلطی کی طرف اللہ رب العزت یعنی وہ نگاہ ہی نہیں فرماتا. اندازہ کریں. ایک بزرگ تھے تو ان سے ایک بچے نے ایک مسئلہ پوچھا. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے انسان پوچھتا ہے پھر سیکھتا ہے. بڑی خوبصورت بات تھی. میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا نا تو میں نے آپ کو بتایا شروع میں نے کہا کہ پچھلے جمعے میرے دین آئی صاحب یہاں موجود تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس پر آپ لوگوں کو بتائیں یہ آپ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت بھی اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. یہ وہ نہیں ہیں مگر ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت کا موقع مل رہا ہے. تو میں نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ میں اس پہ بات کروں گا. میں نے مضمون تیار کیا تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا. بہت سارے واقعات ہیں میری نظر سے گزرے ہیں مگر ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے. اس میں ایک بچے نے ایک امام سے پوچھا، بزرگ سے، کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا یا میں نماز میں کمزور ہوں تو مجھے کوئی راستہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی خوبصورت بات تمہیں بتا دیتا ہوں، اللہ کرے گا تمہیں اس سے ہدایت ہو جائے گی، تمہیں اس سے ہدایت مل جائے گی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتا ہوں. اس نے کہا میں تو نماز نہیں پڑھ پا رہا اور یہ باجماعت کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا اس میں کیا فائدہ بینیفٹ ہے؟ میں نے فرمایا فائدہ بینیفٹ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری غلطی نہیں ہوتی. مجھے یقین ہے کہ میری غلطی نہیں ہوتی. کیوں؟ فرمایا جب امام کے پیچھے ہوں تو میں غلطی کروں گا بھی تب بھی وہ قبول کر لے گا.
آپ اندازہ کریں. اس لیے تو فرمایا نا کہ دو بھی اگر ہیں تو جماعت کی اہمیت کو سمجھو، با جماعت پڑھو. یہی حکم ہے نا، اگر دو ہیں تو جماعت کروائیں. یہ حکم ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس میں برکت ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے اتنا شوق پیدا ہوا کہ یہ تو گارنٹی ہے نماز قبول ہونے کی، تو میں تو باجماعت ہی پڑھوں گا بس. اور پھر امام کی دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا شان رکھی، کیا مقام رکھا کہ اگر امام غلطی کر لیتا ہے تو سب سے بڑی یعنی نماز اب کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں حج کے موقع پر، مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں، پیچھے لاکھوں میں سے کسی نے بھی غلطی نہ کی ہو، امام نے غلطی کی ہے تو سجدہ صاحب سب کو کرنا پڑتا ہے. یہ سجدہ صاحب جو ہے یہ اتباع کی دلیل ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں نے غلطی نہیں کی، میں نہیں کروں گا سجدہ صاحب، میرا کیا قصور ہے، میں کیوں سجدہ صاحب کروں. وہ یہ کہے گا تو گیا، اس کی نماز ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. اب دیکھیں امام کی ابتدا کیسی ہے، تم سے نہیں ہوئی نا، اس سے ہوئی ہے، تم اس کے پیچھے ہو، جو وہ کرتا ہے وہ تم نے کرنا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی باجماعت نماز آپ پڑھتے ہیں تو امام سے آگے مت بڑھیے، پیچھے رہیں. اب وہ حدیث پاک میں دیتا ہوں آپ کو. یہ میں نے کہا نا کہ باب اسم من رفع رأسہ قبل الامام، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، یا امام سے مراد یہی ہے جو امام سے آگے جاتا ہے. فرمایا یہ گناہ ہے. اور گناہ کیا ہے، اتنا بڑا بات کیوں لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما یخشا احدکم او لا یخشا احدکم، میں تم میں سے کسی کو اس بات کا خوف نہیں آتا یا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈرتا اذا رفع رأسہ قبل الامام، کہ اگر وہ امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، تو اللہ اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے. حدیث کے لفظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ڈرتا نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف دلایا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہیں تمہارا سر گدھے جیسا ہی نہ بنا دے. اور فرمایا او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا تمہاری پوری صورت ہی، چہرہ ہی تمہارا اللہ وہ گدھے جیسا کر دے. اب ایک امام ہیں، انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے، میں نام نہیں لیتا مگر آپ کے سامنے واقعہ عرض کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑی حدیث کے امام تھے، بہت بڑی حدیث کے امام تھے. وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے سے درس دیتے تھے، چہرہ سامنے نہیں لاتے تھے. ایک شاگرد ان کی خدمت میں رہا، کئی سال تک رہا، بڑا قریب ہو گیا، بڑا تعلق ہو گیا. تو ایک دن اس نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے زیارت کا موقع دے دیں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں یا ملاقات چاہتا ہوں. اتنا عرصہ گزر گیا. تو انہوں نے فرمایا اچھا. اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی چونکہ حدیث تھی نا تو اللہ نے دنیا تک لانا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا آؤ ملاقات کر لو. تو جو وہ آگے گیا تو اس نے دیکھا تو ان کا جو چہرہ ہے وہ گدھے جیسا تھا. پھر انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ میں طالب علمی کے زمانے میں امام سے آگے چلا جاتا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہوا. اب تو چونکہ گناہ اتنے ہو گئے ہیں نا کہ اب اس طرح کی صورتیں بنتی نہیں ہیں کہ کسی کی ہدایت کا سامان اللہ اس طرح کر دے. پہلے اچھے لوگ تھے تو انہیں اللہ وہیں دکھا دیتا تھا، اور وہ ٹھیک دکھاتا اب بھی ہے مگر ٹھیک کوئی کوئی ہوتا ہے، کم ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ہدایت کا سامان کر لیتے تھے. تو یاد رکھ لیں، جیسے میں نے کہا دیکھیں جمعہ کا دن ہے، پچھلے جمعہ المبارک میں رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ زندگی کی کہانی ہے بس. ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں نیکی کب کروں. کیونکہ ایک تصور ہے نا کہ ابھی بچپنا ہے، جوانی ہے، کما لو کھا لو، آخر میں سب سے جب عمر ختم ہو جائے گی تو حج کریں گے، سارے گناہ معاف ہو گئے، پھر مسجد میں بیٹھ جائیں گے. بس ایک تصور یہ ہے. تو اس وقت تک پتہ نہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، یہ گارنٹی پتہ نہیں کون لے کے آتا ہے. عام سوچ یہی ہے ابھی کر لو یار، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بس جب بوڑھا وقت آئے گا تو پھر کر دیں گے. تو اس نے بزرگ سے پوچھا اللہ کے بندے میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو کب کروں. دیکھیں کتنی خوبصورت بات اس اللہ کے ولی نے کہی. انہوں نے کہا کہ مرنے سے ایک دن پہلے. the last day of your life، مرنے سے ایک دن پہلے. اس نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا.
اب اگلی بات انہوں نے کہی میں اس لیے ہر روز کرتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں. تو جو وقت ہے یہی غنیمت ہے، یہی سب کچھ ہے، ورنہ زندگی وہ صرف ایک سانس کی بات ہے. تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو ہم سب کو نیکی پر استقامت عطا کرے، اور اللہ رب العزت محترم رضی نیازی صاحب کے درجات کو بلند کرے، اور جس طرح انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے اور جو بھی ہم عمل کریں گے اللہ اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.